اللہ سے ملاقات کا آسان طریقہ۔ تزکیہ قلب دل کی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے، یعنی دل و دماغ کو بے حیائی اور دینی علائشوں سے پاک کر کے اس میں فکر و آخرت اور اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ عام طور پر انسان کا رجحان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور جن میں نفس کو مزہ آتا ہے۔ ان رجحانات کے رخ کو تبدیل کر کے نفس کو ہدایت اور خیر پر لگانے کی محنت کا نام تصوف و سلوک ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت کا حاصل ہو جانا جو انسان کو ہر جگہ اپنے خالق کی موجودگی کا احساس دلاتی رہے۔ پھر یہ کیفیت انسان کے گناہوں کے لیے رکاوٹ اور نیکی کے کام میں اس کی معین و مددگار ہو جائے۔ اس کو مرتبہ احسان و سلوک، تزکیہ نفس، طریقت اور اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اس مقام کے بعد انسان رہتا تو دنیا میں ہی ہے، کھاتا کماتا بھی ہے اور دیگر ضروریات زندگی کو بھی پورا کرتا ہے، اور یہ تزکیہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہیں۔ تزکیہ نفس قرآن کریم کی روشنی میں قرآن مجید میں جن جن مقامات پر نبوت کے فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے، تزکیہ کو ان میں ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ترجمہ۔ جیسا کہ ہم نے بھیجے تمہارے درمیان ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 دعائے ابراہیمی میں ذکر ہوا۔ سورہ بقرہ کی 129 آیت کا ترجمہ۔ اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو بہت بڑی قوت و حکمت والا ہے۔ نمبر 3 سورہ آل عمران میں ایک مقام پر مومنوں پر احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے درمیان سے مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا، ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، حالانکہ وہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 آیات تلاوت، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، نمبر 4 تزکیہ نفس۔ کتاب آداب معرفت کا مقصد۔ اس وقت زیر نظر کتاب آداب معرفت تزکیہ نفس سے متعلق ہے۔ اللہ والو، یہاں میں صرف تزکیہ کے مفہوم کو واضح کرتا ہوں۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ سورہ شمس کی 7ویں اور 8ویں آیات کا ترجمہ۔ اور قسم ہے جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا، پھر سمجھ دی، اس کو ڈٹائی بدی کی اور بچ کر چلنے پرہیزگاری کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری والی ملکوتی صلاحیتیں انسان کو خیر، مثلاً خدا پرستی، شرافت، نفس، تقویٰ، احسان، عدل، صبر و رضا، رحم و عفو، شکر، توکل، نرم دلی، رواداری، شجاعت، سخاوت کی طرف متوجہ کرتی اور خالق کی معرفت کا سبق دیتی ہیں۔ اور دوسری بہیمی یعنی حیوانی صلاحیتیں انسان کو کھانے پینے، جنسی خواہشات کی تکمیل، فسق و فجور اور برائی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور یہ صلاحیتیں شر مثلاً ہوس پرستی، کفر و نافرمانی، غرور، عیش پرستی، غصہ، ظلم، جلد بازی، بے صبری، لالچ، انتقام، سنگ دلی، بزدلی، حسد، کینہ جیسی بری عادات کی طرف لے آتی ہیں۔ انسانی وجود میں ہر وقت ان دونوں مخالف طاقتوں کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے۔ نفس و شیطان انسان کو رذائل برائی میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس تعلیمات سے اسے برے اخلاق سے بچا کر اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ شمس کی 9ویں اور 10ویں آیات میں،
وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور نقصان اٹھانے والا قرار پایا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ تزکیہ نفس کی ضرورت۔ تزکیہ نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص نہایت خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاوت سن کر اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو۔ ممکن ہے کہ اس کو یہ بات حاصل ہو جائے، لیکن کیونکہ اس کی نیت میں ریاکاری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس طرح کوئی شخص قرآن کریم کا درس دیتا ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کتاب کا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ نیابت انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلیم سے وہ لوگوں پر اپنے علم و فضل کا رعب قائم کرے، دولت کمائے، شہرت حاصل کرے، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے گا اور جاہلوں سے مجادلہ یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ ارے اللہ والو، دیکھ لیجئے دین کا علم حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے طالب علم کے قدموں نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، لیکن اگر عظیم الشان کام میں بھی مقصد ٹھیک نہ ہو تو یہی علم جہنم میں لے جائے گا۔ الغرض قرآن کریم کی تلاوت ہو یا تعلیم کتاب و حکمت کی، ان تمام پاکیزہ امور کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت درست ہو، اس کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اصلاح باطن کتنا زیادہ ضروری ہے اور جسے اخلاص کا نام دیا جاتا ہے۔